بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق اللہ العظیم۔ عزیز بھائیو، قرآن مجید میں ہر چیز کا تذکرہ ہے اور انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور ان کی کامیابی کے لیے وہ ایک پورا دستور العمل ہے۔ یہ جو ہمارے مدارس ہیں، ان کا اگر تذکرہ دیکھا جائے قرآن مجید میں تو شاید یہ آیت کریمہ جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے پوری طرح سے ہمارے ان مدارس پر صادق آتی۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ میں سوچتا تھا کہ مدرسوں کا تذکرہ قرآن مجید میں کہاں ہے۔ جب میری نگاہ اس آیت پر پڑی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ آیت مدرسوں کے سلسلے میں ہی نازل ہوئی اور اس میں مدارس کا مقصد بھی بیان کیا گیا ہے اور یہاں قیام کے دوران کن چیزوں پر ہمیں توجہ دینی ہے اس کا بھی تذکرہ ہے، اور فارغ ہونے کے بعد ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے اس کو بھی یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مدرسے میں ہر آنے والے کو، ہر طالب علم کو اس آیت شریفہ سامنے رکھنی چاہیے اور بلکہ لوح قلب پر لکھ لینی چاہیے تاکہ ہمیں یہ یاد رہے کہ ہم مدرسوں میں کیوں آئے۔ دنیا کا نظام جو جاری ہے ہر صاحب فہم اس کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جو کام کیا جاتا ہے اس کا مقصد پہلے آدمی کے سامنے ہوتا ہے، وہ ایک ٹارگٹ رکھتا ہے اور اس ٹارگٹ کو سامنے رکھ کر وہ کام کرتا ہے۔ کوئی بڑا کارخانہ لگائے، چھوٹی دکان کھولے، یہاں تک کہ وہ گھر کا کوئی کام کرے تو اس کی وہ ایک ترتیب بناتا ہے، اس کا طریقہ معلوم کرتا ہے اور پھر اس کے مطابق وہ محنت کرتا ہے۔ اگر آدمی اپنے لیے مقصد کو متعین نہ کرے اور ایسے ہی جو سمجھ میں آئے وہ کرتا چلا جائے تو شاید اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نادان انسان نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان اگر صاحب ہوش ہے تو اپنی زندگی کو بے مقصد نہیں گزارتا، وہ جو کرتا ہے اس کے پیش نظر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب کے سب آخرت ہی کا خیال رکھتے ہوں گے یا سب ایمان والے ہوتے ہوں گے، بہت سے اللہ کے بندے ہیں، بلکہ دنیا میں جو اکثریت ہے وہ اللہ کے ان بندوں کی ہے جو اللہ کے باغی ہیں، لیکن ان میں اکثریت وہ ہے دنیا کے اعتبار سے جو فہم رکھتی ہے، سمجھ رکھتی ہے، اور وہ دنیا میں اپنی کامیابی کے راہیں تلاش کرتی ہے۔ دنیا میں وہ اپنی کامیابی کی راہیں تلاش کرتی ہے،
اور ایک ٹارگٹ بناتی ہے، اس کا ایک ہدف ہوتا ہے، اور اس کو پانے کی کوشش میں بعض مرتبہ وہ جان و تن کی بازی لگا دیتی۔ اور اس کی بہت مثالیں ہیں۔ کھلی مثال تو آپ کے سامنے ان امتحانات کی ہے۔ جو لوگ بڑے بڑے امتحانات دیتے ہیں، وہ IAS بننا چاہتے ہیں یا اور اس سے آگے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ کیسی محنت کرتے ہیں۔ مجھے تجربہ ہوا، میں نے پوچھا بعض بچوں سے جو مجھ سے تعلق رکھتے تھے کہ تم کتنے گھنٹے پڑھتے ہو؟ تو بعضوں نے جو کہا تو میں تو دنگ رہ گیا۔ 15 گھنٹے 16 گھنٹے تک بعضوں نے بتایا کہ 24 گھنٹوں میں 16 گھنٹے پڑھتے ہیں۔ ایک ایسا ملا، اس نے بتایا میں 17 گھنٹے پڑھتا ہوں۔ تو ہم نے اس سے کہا تم 17 گھنٹے پڑھتے ہو، اور اس کے بعد 7 گھنٹے کتنے گھنٹے بچے؟ 4 3 7 گھنٹے بچے۔ 7 گھنٹوں میں کیا کرتے ہو؟ کہا 7 گھنٹوں میں کھانا پینا سونا نماز سب ہو جاتا ہے۔ مسلمان تھا وہ۔ ہمیں تعجب ہوا، لیکن پھر خیال آیا کہ اللہ نے انسان کا یہی مزاج بنایا ہے جو صحیح انسان ہے، کہ جب وہ اپنے لیے کسی ہدف کا تعین کرتا ہے، اپنے لیے کوئی مقصد متعین کرتا ہے، تو پھر وہ جب تک کہ اس مقصد کو پا نہ لے وہ چین سے نہیں بیٹھتا۔ یہ کامیاب انسان کی علامت ہے۔ ہاں، جو لوگ ناکام زندگی گزارتے ہیں اور جن کا کوئی ہدف نہیں ہوتا، اور ایسے بھی بہت سے ہیں دنیا میں بھی ہیں، جو ایمان والے نہیں ان میں بھی ہیں، تمہیں ملیں گے ایسے، گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، یعنی دنیا کے اعتبار سے بھی ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ لیکن جو بھی صاحب فہم ہے اور وہ صحیح انسان ہے، اس کے اندر انسانی مزاج، اگر میں کہوں کہ انسانی مزاج ہے، تو وہ کبھی بھی بے مقصد زندگی نہیں گزارتا۔ اور آپ تو ماشاءاللہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کا جو مقصد ہونا چاہیے، اگر میں آپ سے پوچھوں، اتنے سارے یہاں بیٹھے ہیں، کہ آپ کا کیا مقصد ہے؟ آپ مدرسے کی 4 دیواری میں کیوں آئے ہیں؟ آپ اپنی زندگی کا جو قیمتی تر وقت ہے، سب سے زیادہ اہم جو زندگی کے لمحات ہیں، آپ یہاں کیوں گزارنے کے لیے آئیں؟ تو کیا آپ اس کا جواب دے پائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تعداد آپ میں سے ایسے بچوں کی ہے کہ جو شاید اس ہمارے سوال کا جواب نہ دے سکیں، اس لیے کہ ان کو ان کے ماں باپ نے بھیج دیا، یا دیکھا دیکھی آ گئے۔ بہت سے بچے آ رہے تھے، انہوں نے سوچا میں بھی آ جاؤں، اور وہ آ کر اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ قافلے میں شامل ہونے کے بعد بھی ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ آخر ہم یہاں کیوں آئے اور ہمیں یہاں کیا کرنا ہے۔ یہ ہماری وہ کمزور زندگی کا پہلو ہے، ہماری زندگی کا وہ کمزور پہلو ہے کہ جو ہمیں بڑا نقصان پہنچا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جیسے بھیڑوں کا ریوڑ ہوتا ہے، ایک بھیڑ بھی اگر ہے، آپ چھوڑ دیے بھیڑوں کے ریوڑ میں تو چلے گی، جہاں ریوڑ جا رہا ہے سب جا رہے ہیں، وہ بھی چل دے گی، اس کو کچھ پتہ نہیں کہ یہ ریوڑ کہاں جا رہا ہے۔ اسی طرح صورتحال کچھ ہماری بھی ہے کہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، صحیح ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، اس میں کوئی بحث نہیں، اور اس کا پتہ بھی نہیں ہمیں۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم اتنی بڑی تعداد میں ہو یہاں پر، اور تم میں سے بہت سے ہیں جو بڑا وقت گزار چکے ہیں، ظاہر لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہاں مدرسے میں بڑا وقت نہ گزارا ہو انہوں نے، لیکن اس نسبت کے ساتھ جو طلب علم کی نسبت ہے، انہوں نے بڑا وقت گزارا ہے۔ کسی نے 5 سال، کسی نے 8 سال، کسی نے اس سے زیادہ۔ لیکن کیا اس دوران سوچا اس نے کہ ہم یہاں جو کچھ سیکھ رہے ہیں، آنے سے پہلے جو کچھ ہم سیکھتے تھے اور یہاں آنے کے بعد جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں، کیا جو مقصد ہونا چاہیے وہ ہمارے سامنے ہے، یا ہم بس بھیڑ کے ریوڑ کی طرح جدھر سب چل رہے ہیں ہم بھی چل رہے ہیں؟ تو یہ بہت ہماری زندگی کا ایسا کمزور پہلو ہے کہ اگر ہم اس پر توجہ نہیں دیں گے تو یاد رکھیے کہ ہم سب بہت خطرے میں، اور یہ خطرہ وہ نہیں ہے کہ جس کا نقصان اس خطرے کا صرف ملت کو ہو، یا کسی جماعت کو ہو، یا کسی مدرسے کو ہو۔ یہ وہ خطرہ ہے کہ جس کا نقصان خود آپ کو ہے، یہ وہ خطرہ ہے کہ جس کا نقصان آپ کو بھی ہے۔ جو ملت کا نقصان ہے وہ اپنی جگہ، جو ادارے کا نقصان ہے وہ اپنی جگہ،
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو نقصان اس میں ہے وہ خود آپ کو ہے۔ اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے مدرسوں میں آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، ہم کیوں مدرسوں میں آ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو جو آیت میں نے پڑھی ہے اس سے بڑھ کر کون مقصد بیان کرے گا؟ جو خالق کائنات ہے، ہم سب کا خالق ہے، پیدا کرنے والا، نفسیات کا جاننے والا، جس نے ہمیں یہ شریعت دی اور ہمیں آخری نبی کی امت میں بنایا، وہ اس کو نہیں جانے گا تو کون جانے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقصد بیان فرمایا ہے، ہمیں اس مقصد کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور اس کو اپنی زندگی کا ایک جز بنانا چاہیے۔ یہاں خاص طور سے یہاں کی چہار دیواری میں جو مدرسے میں ہم رہتے ہیں، اس کا ہمیں ایک جز اپنی زندگی کا اس کو بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اول تو یہ کہ سب کے سب تو نکل نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر طبقے میں کچھ لوگ ہونے چاہیے۔ ہر گویا کے طبقے کا مطلب یہ ہوا کہ ہر علاقے کے لوگ، ہر برادری کے لوگ، مختلف جو پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ، ہر طبقہ ایسا ہو کہ ان میں کچھ لوگ نکلیں، اور جو کچھ لوگ نکلیں وہ کیا کریں؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ایک ایسی جماعت نکلے ہر طبقے میں سے جس کا کام کیا ہو کہ وہ آ کر تفقہ فی الدین پیدا کرے۔ اس کا اصل گویا کہ جو مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تفقہ فی الدین پیدا کرے۔ تفقہ فی الدین کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مفتی صاحب بن جائے، بڑا فقیہ بن جائے۔ تفقہ فی الدین کا اصل مطلب یہ ہے کہ وہ دین کا مزاج شناس بن جائے، وہ دین کا مزاج شناس بن جائے، وہ دین کی حقیقت تک پہنچ جائے، دین کے تقاضوں کو سمجھنے کا اس کے اندر ملکہ پیدا ہو جائے، اور پھر اس کے مطابق اس کی زندگی ایسی ڈھل جائے کہ جب وہ یہاں سے فارغ ہو کر نکلے تو گویا کہ وہ دین کا صحیح ترجمان ہو، صرف اپنی زبان سے نہیں۔ زبان سے ترجمانی کرنے والے کبھی کبھی مستشقین بھی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کی طرف سے نہ جانے کیا فیصلے ہیں۔ تو دین کی ترجمانی کرنے والے اگر صرف زبان سے ترجمانی کر رہے ہیں تو یہ ناقص ترجمانی ہے، جب تک کہ وہ ترجمانی زبان قال کے ساتھ ساتھ زبان حال سے بھی نہ ہو۔ جب زبان حال سے ترجمانی ہوگی تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ جو قرآن مجید میں جگہ یہ بات فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، کہ اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور اچھے کام کرے، وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ سب ماشاءاللہ اب وہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ آپ کو سمجھانے کی بھی شاید ضرورت نہیں۔ قالا کا جو لفظ ہے اس کے معنی صرف زبان سے کہنے کے نہیں آتے، بلکہ یہ لفظ عام ہے، چاہے زبان سے آدمی کہے یا زبان حال سے کہے، اس کا جسم کا کوئی حصہ اگر بول سکتا ہے وہ بولے، اس کی زندگی بولے، اس کا عمل بولے، اس کے لیے بھی قالا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور یہاں وقال اننی من المسلمین کا یہی مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈنڈورا پیٹے میں مسلمان ہوں، جا کے وہاں اخبارات میں اشتہارات نکلوائے کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ مطالبہ نہیں کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ زبان حال سے کہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کی زندگی بولتی ہو کہ مسلمان ہے، بلکہ سچی بات یہ کہ اس کا اسلام بولتا ہو، یعنی اس کی زندگی ایسی ہو کہ وہ خود اسلام کی ترجمان ہو۔ یہ اصل مطالبہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کہ ان مدارس میں آ کر، مدرسے کا لفظ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن جو مدرسے کا مقصد ہے اس مقصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور یہاں آنے کے بعد ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذمہ داری کا تذکرہ کیا کہ ہمیں آ کر یہاں کیا کرنا ہے؟ تفقہ فی الدین پیدا کرنا ہے۔ تفقہ فی الدین پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کہ آدمی دین کا مزاج شناس بن جائے، وہ شریعت کا صحیح معنوں میں حامل بن جائے، اس کی زندگی شریعت کی ترجمان بن جائے، اس کا ذہن و دماغ اس کے سانچے میں ڈھل جائے، اسلام کا جو معتدل نظام ہے وہ اس کی زندگی کے اندر داخل ہو جائے، اور جب وہ یہاں سے فارغ ہو کر نکلے تو دین کا صحیح اور مکمل و معتدل ترجمان بن کر نکلے۔ یہ ہمارا مقصد ہے ان مدرسوں میں آنے کا۔ اب میں اگر تم سے پوچھوں کہ تم یہاں جو وقت گزارتے ہو، کتنے فیصد تمہاری اس زندگی کا وقت اس مقصد کے حصول میں گزرتا ہے؟ یہاں تم 24 گھنٹے رکھتے ہو اپنے ایک دن میں، تم اپنا جائزہ لو کہ 24 گھنٹوں میں تم کتنے گھنٹے اس مقصد کے حاصل کرنے میں گزارتے ہو۔ یہ تمہارے جو 5-6 گھنٹے ہیں
جب درجے میں جاتے ہو تم پڑھنے کے لیے، اس کے بعد جو 19 گھنٹے بچتے ہیں، ان 19 گھنٹوں میں یا 18 گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے، مغرب کے بعد کا وقت کیسے گزرتا ہے، عشاء کے بعد کا وقت کیسے گزرتا ہے، اور دوسرے جو اوقات ہیں وہ تمہارے کیسے گزرتے ہیں؟ کیا اس مقصد کو حاصل کرنے کا کوئی جذبہ ہمارے اندر ہوتا ہے؟ کیا اس کی کوئی فکر ہمارے اندر ہوتی ہے؟ کیا یہ مقصد ہمارے ہمیشہ پیش نظر رہتا ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے میرے عزیزو کہ اس وقت جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس مدرسے کی چہار دیواری میں، ہمارا نہ جانے دماغ کدھر جاتا ہے، اور جو اصل ترکیز ہونی چاہیے، جو ہمیں اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر اپنا وقت گزارنا چاہیے، ہم میں اکثریت ایسی ہے کہ جس کو ذرا بھی اس کا خیال نہیں ہوتا کہ ہم کیا وقت گزار رہے ہیں، کیا چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نے ان مدرسوں کا جو مقصد بیان کیا ہے، اس مقصد کو ہمیں ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، ورنہ آدمی مقصد بیان کرنے پر آ جائے تو کوئی سوچے کہ ہمیں کوئی ڈگری حاصل کرنی ہے، یہاں سے فارغ ہو کر ہمیں کہیں جا کر امتحان دینا ہے اور آگے امتحانات دینے ہیں، یہاں سے فارغ ہو کر ہمیں جا کر کہیں کوئی ملازمت کرنی ہے۔ کوئی بھی اپنا مقصد متعین کر لے، لیکن کوئی اپنا مقصد متعین کرتا ہے، اور ایک مقصد وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود طے فرما دیا۔ کون سا مقصد ہے جو ہمارا ہونا چاہیے، ہماری زندگی کے لیے کون سا مقصد ہونا چاہیے؟ اور یاد رکھو کہ جو بعض مرتبہ اپنا مقصد ہم خود متعین کرتے ہیں، ہم بعض مرتبہ اسے ایسا نقصان اٹھاتے ہیں، ایسی کھائی میں اپنے آپ کو لے جا کر گراتے ہیں کہ کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا، کہ ہمیں پھر کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو مقصد طے کیا ہے، ان مدرسوں میں آنے کے بعد ہمیں اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر اپنے لیے کامیاب زندگی کا انتخاب کرنا ہے۔ وہ کامیاب زندگی یہاں جو وقت گزرے گا تمہارا، تم جو بھی وقت یہاں گزارو گے، اس کے بعد جب تم میدان عمل میں آؤ گے، تم نے جیسا وقت گزارا ہے اس کے مطابق تمہیں لوگوں کا سامنا ہوگا، لوگ تم سے سوال و جواب بھی کر سکتے ہیں، اور نہیں کریں گے سوال و جواب تو خود تمہارا ہو سکتا ہے آگے چل کر دل سوال کرے، تمہارا دماغ تم سے پوچھے کہ تم کیا کر کے آئے، تم نے کیا سیکھا، کیا کھویا، کیا پایا۔ یہ زندگی جو اللہ نے تمہیں دی ہے، اس میں آدمی کچھ کھوتا ہے، کچھ پاتا ہے۔ جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا، یہ حقیقت میں ایک امانت ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں زمانے کی قسم کھاتا ہے۔ کیوں قسم کھاتا ہے زمانے کی؟ اس لیے کہ زمانہ انسان کے لیے، یہ زمانہ انسان کے لیے سب سے بڑی قیمتی سوغات ہے۔ اس زمانے کو انسان چاہے تو قیمتی بنا لے، انسان چاہے تو دو کوڑی کا کر دے۔ جیسے برتن ہوتا ہے، برتن میں تم ہیرے و جواہرات ڈال دو، چاہے وہ برتن مٹی کا ہو، اس کی قیمت آسمان پر پہنچ جائے گی، اور اسی مٹی کے برتن میں تم غلاظت رکھ دو اور بچے سے کہو جاؤ پھینک آؤ باہر جا کر، اس مٹی کے برتن کی کیا قیمت ہے؟ اس کو پھینک دیا جائے گا، اس کو کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بلکہ اس کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ نے ہم کو جو ظرف دیا ہے، یہ زمانہ جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، یہ عمر جو مدرسوں میں یہاں ہم گزار رہے ہیں، یہ عمر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امانت کے طور پر ہمیں دی ہے، ہم اس عمر کو قیمتی بنا رہے ہیں، مقصد کو پیش نظر رکھ کر ہم اس کو قیمتی بنا رہے ہیں، اور قربانی کے ساتھ تھوڑی سی اپنے نفس پر پتھر رکھ کر ہم وہ کام کر رہے ہیں جس سے ہمارا یہ عمر کا زمانہ قیمتی بن جائے، ہم اس کو بہتر سے بہتر بنا لیں، یا خدا نخواستہ ہم اس کو گندا کر رہے ہیں، ہم اس برتن کو دو کوڑی کا کر رہے ہیں کہ ہم جب فارغ ہوں تو ہماری کہیں سماج میں قیمت نہ ہو۔ ایک تاجر ہے، ایک کہیں کاروبار کرنے والا، یا کہ کہیں ملازمت کرنے والا ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ تم نے اپنے مقصد کو فراموش کیا اور اس کے بعد تم فارغ ہونے کے بعد کسی کام میں لگ گئے اور یہ مقصد پیش نظر نہیں رہا، تو اصل جو قیمت تمہاری ہے، کیا وہ قیمت باقی رہے گی؟ یا خدا نخواستہ جو وقت ہم نے یہاں گزارا، ہم نے وقت ضائع کر دیا اور ہماری کوئی قیمت نہیں رہ گئی۔ تو اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس مقصد کو تازہ کرنا ہے۔ اس مقصد کو تازہ کرنے کے بعد ہمیں ہمیشہ اس کو سامنے رکھنا ہے۔ اللہ نے جو مقصد ہمارے لیے طے کر دیا، لیتفقہوا فی الدین کا، کہ ہمیں دین کا مزاج شناس بننا ہے۔ اور یاد رکھو، آدمی دین کا مزاج شناس کیسے بنے گا؟ یہ دین کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، سیرت کا اور سنت کا علم ہے۔ یہ وہ علم ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کے اندر وہ جوہر پیدا ہوتا ہے، وہ جوہر ذاتی پیدا ہو جاتا ہے کہ جس سے انسان آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچتا ہے۔ یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب آدمی قربانی کے ساتھ وقت گزارے، یا اپنے آپ کو کھپانے کا مزاج بنائے۔ یہ نہیں کہ ہمارے جی میں آ رہا ہے ہم بازاروں میں جائیں،
ہم اپنے کمروں میں بیٹھ کر لغویات میں لگے رہیں، اور یہ موبائل نے تباہ کیا ہے۔ وہاں کمروں میں ہم بیٹھ کر موبائل دیکھیں، اپنا وقت ضائع کریں، اور اس سے آگے بڑھ کر میں کیا کہوں اس خانہ خدا میں بیٹھ کر کہ موبائل کے ذریعے سے ہم ایسی لغویات میں پڑ جائیں کہ خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق بن جائیں، کہ دنیا بھی ہماری تباہ ہو اور آخرت بھی ہماری برباد ہو، اور ہمیں اس کا احساس نہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ شاعر نے جو کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ یہ انسان اگر یہ احساس بھی اس کے اندر نہ ہو کہ ہم آخر کس کا نقصان کر رہے ہیں۔ آپ سے بار بار کہا جائے کہ آپ موبائل کا غلط استعمال نہ کیجیے، سچی بات تو یہ ہے، اور میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے موبائل کا رکھنا درست نہیں۔ یہ جو بڑا موبائل ہوتا ہے جس میں ہر طرح کی خرافات ہوتی ہیں، واقعہ یہ ہے کہ اس کا رکھنا درست نہیں۔ اور اگر یہ قانون ہوتا، میں قانون بناتا کہ ہر شخص اپنا موبائل اپنے گھر میں رکھ کر آئے۔ چھوٹا موبائل ہے، بات کرنی ہے، خیریت معلوم کرنی ہے تو ٹھیک ہے، حالانکہ ہمارے اسلاف نے جو ترقی کی ہے، اگر آپ ان کے واقعات اٹھا کر دیکھیے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ انہوں نے تو بالکل اپنے آپ کو ایسا یکسو کر لیا کہ ان کو کچھ پتہ نہیں کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، ایک بڑے عالم کہ انہوں نے ایسا مزاج بنا لیا تھا، اپنے گھر سے آئے مدرسے میں پڑھنے کے لیے۔ مدرسے اس زمانے میں ایسے ہوتے تھے کہ مختلف اساتذہ تعلیم دیتے تھے، تو وہاں آنے کے بعد انہوں نے جو بھی گھر سے کوئی خط آتا تھا وہ ایک مٹکا بنا لیا تھا، مٹکے میں ڈال دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اگر میں خط پڑھوں گا تو اس کے نتیجے میں ہمارے ذہن میں انتشار پیدا ہو جائے گا، کسی کی شادی ہے، کوئی واقعہ ہو گیا، کہیں حادثہ ہو گیا، اب میں اس چکر میں پڑھوں گا یا تعلیم حاصل کروں۔ پوری مدت گزاری انہوں نے کہ ایک خط نہیں پڑھا، مٹکے میں ڈالتے گئے، اور جب فارغ ہو گئے تو پورا مٹکا الٹنے کے بعد ایک ایک خط پڑھنا شروع کیا۔ اب کہیں ہنستے تھے، کہیں روتے تھے، کہیں کسی کی خوشی کی خبر، کہیں غمی کی خبر۔ یہ طریقہ ان حضرات کا تھا۔ ظاہر ہے آپ کو ہم دعوت نہیں دیتے کہ آپ بالکل لا تعلق ہو جائے، زمانہ مختلف ہے، لیکن میں یہ ضرور آپ سے کہتا ہوں کہ اس موبائل نے آپ کو تباہ کیا ہے۔ آپ ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جہاں آپ کا جانا حرام ہے، آپ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جن کا دیکھنا آپ کے لیے حرام ہے۔ کم از کم درجہ یہ ہے کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے وہ چیزیں آتی ہیں کہ جس پر نگاہ پڑنے کے بعد انسان کی زندگی بعض مرتبہ اجیرن ہو جاتی ہے، اور چاہنے کے باوجود وہ صحیح راستے پر نہیں چل پاتا۔ یہ ہمارا جو اصل مقصد ہے جو قرآن مجید بیان کرتا ہے، لیتفقہوا فی الدین، یہ تفقہ فی الدین کیا موبائل سے حاصل ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کتابیں ہیں، میں کہتا ہوں کہ اس میں کتابوں کے ساتھ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بڑی معلومات ہیں، میں کہتا ہوں کہ کون سی معلومات ہیں؟ وہ سنجیدہ معلومات، وہ حقائق جن میں کوئی کلام نہ ہو۔ کیا وہ موبائل آپ کو معلومات دے گا؟ کیا اس میں کوتاہیاں ہیں، کیا غلطیاں ہیں، اور کیسی کیسی ناہمواریاں ہیں، اور الحاد کی کیسی آندھیاں ہیں؟ آپ اس کو دیکھیں گے تو نہ جانے کیا کیا چیزیں آپ کے ذہن و دماغ میں، وہ ذہن و دماغ جو ابھی آپ کا کچا ہے، وہ ذہن و دماغ میں داخل ہوں گی، اور ایسی چیزیں کبھی داخل ہو جائیں گی کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ آدمی الحاد کے راستے پر نہ پڑ جائے۔ تو اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں یکسوئی پیدا کیجئے۔ سب سے پہلی بات یہی ہے کہ آپ مقصد کو تازہ کیجئے، تفقہ فی الدین کے لیے یکسوئی پیدا کیجئے۔ آپ اپنا جائزہ لیجئے، 24 گھنٹے میں آپ کتنے گھنٹے اس کے لیے گزارتے ہیں؟ باقی جو اوقات آپ کے ہیں وہ آپ کے اوقات کہاں گزرتے ہیں؟ یہ تو انتہائی گری ہوئی بات ہے جس کا تصور ایک طالب علم سے کیا جائے۔ طالب علم کہتے کس کو ہیں؟ جس کے اندر علم کی طلب ہو، اور طلب چاہت کو کہتے ہیں، اندر کی چاہت، اندر کا ایک احساس اپنی کمی کا کہ ہمارے پاس علم نہیں، ہم علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے پاس شریعت نہیں، ہمارے پاس دین نہیں، ہم دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ ایک شوق ہو، ایک احساس ہو، ایک طلب ہو، اس کو کہتے ہیں طالب علم۔ جس کے اندر یہ طلب نہ ہو وہ کہے کا طالب ہے؟ آپ اس کو کسی چیز کا طالب بنائیے، طالب دنیا کہہ لیجئے، آپ اس کو طالب عزت کہہ لیجئے، یا آپ طالب موبائل کہہ لیجئے، یا اور کسی چیز کا طالب بتائیے، لیکن کیا وہ طالب علم ہے؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کس قدر اپنے ساتھ ہم خیانت کر رہے ہیں، اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ خیانت جو ہم کر رہے ہیں کسی دوسرے کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں، جو نقصان ہم پہنچا رہے ہیں کسی دوسرے کو نہیں پہنچا رہے ہیں، یہ ہم خود اپنی ذات کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اس کا احساس شاید آج ہم کو نہیں۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ ابھی آپ کی عمر کچی ہے، آپ بالغ ہو گئے لیکن ابھی آپ کا شعور بالغ نہیں ہوا، آپ کی عقل بالغ نہیں ہوئی، اس کو وقت لگتا ہے بالغ ہونے میں، اور بلوغ سے پہلے چھوٹی عمر میں آدمی بعض مرتبہ بڑے حقائق نہیں سمجھتا۔ میں تو ابھی ایک مثال دے رہا تھا، کچھ بچے بیٹھے تھے ہمارے سامنے کہ دیکھیے ایک بہت چھوٹا بچہ
1 سال کا بچہ، 6 مہینے کا، 9 مہینے کا بچہ جو ابھی بکیاں چلتا ہے، ایک خوبصورت سا چمکتا ہوا انگارہ اس کے سامنے آپ رکھ دیجئے تو کیا کرے گا؟ وہ تیزی سے لپکے گا اس کو پکڑنے کے لیے، چمکتا ہوا ہے، وہ چمک دیکھ رہا ہے، اس کی حقیقت سے واقف نہیں، وہ اس کو پکڑنا چاہے گا، اور کوئی اس کا باپ، اس کا چاہنے والا اس کی کمر پکڑ کر روکے گا، وہ احتجاج کرے گا، چیخے گا، ارے اتنا اچھا انگارہ چمک رہا ہے، یہ روک رہے ہیں، یہ بیوقوف ہے، نادان ہے، یہ ہمیں پکڑنے نہیں دے رہے، اس لیے کہ اس کی عقل بھی بالغ نہیں، وہ خود بھی بالغ نہیں، وہ اس کی حقیقت سے ناواقف ہے کہ چمکتا ہوا جو انگارہ نظر آ رہا ہے یہ اس کے ہاتھ کو جلا دے گا۔ میں آپ سے کیا کہوں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کے قدم بڑھتے ہیں، آپ بعض مرتبہ اپنی دماغ سے سوچ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، لیکن وہ چیزیں بعض مرتبہ آپ کو جلا دینے والی ہوتی ہیں، آپ کو نقصان پہنچا دینے والی ہوتی ہیں، اور آپ فیصلہ نہیں کر پاتے۔ وہ آپ کے لیے ایک جاذبیت رکھنے والی چیز ہوتی ہے، اس کے اندر ایک کشش ہوتی ہے، جیسے ایک بچے کے لیے ایک انگارے میں کشش ہوتی ہے، لیکن وہ اس کی حقیقت سے ناواقف ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض مرتبہ اس موبائل میں کشش ہے، اس کے پروگراموں میں کشش ہے، اور دنیا کی بہت سی ایسی لذتیں ہیں جس میں آپ کے لیے لذت اور کشش ہے، لیکن آپ شاید نہیں جانتے کہ یہ آپ کو کہاں لے جانے والی چیز ہے، آپ کو ہلاکت کی کس غار میں گرا دے گی، اور پھر آپ اگر پلٹنے کے لیے بھی سوچیں گے تو آپ کے لیے شاید پلٹنا آسان نہیں ہوگا۔ اس لیے میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں، اور خاص طور سے ابھی یہ سال کا جو آخری حصہ ہے، اس کا آغاز ہوا ہے، آپ ایک نئے عزم کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر شروع کیجئے، اور یہ طے کیجئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جس مقصد کا تعین کیا، اور مدرسے کا جو مقصد اللہ نے بیان کیا، تفقہ فی الدین کا، ہم اپنا وقت اس میں گزاریں گے، ہم اپنی توانائی اس میں صرف کریں گے۔ اللہ نے ہمیں جو جوانی دی ہے، ہمیں جو آنکھوں کی صلاحیت دی ہے، آج ہم پڑھ سکتے ہیں، کل بوڑھے ہونے کے بعد شاید پڑھنا مشکل ہو، آج ہم سن سکتے ہیں، کل شاید وہ بھی ہمارے لیے مشکل ہو، آج ہم 10 گھنٹے اور 15 گھنٹے محنت میں اپنے آپ کو کھپا سکتے ہیں، شاید وہ وقت آئے ہماری کمزوری کا، بڑھاپے کا، یا عمر کے زوال کا، کہ ہم چاہیں بھی تو وہ محنت نہ کر سکیں۔ اس سے ہم کو فائدہ اٹھانا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو وقت دیا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمارے یہاں پڑھنے کا مقصد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف بیان کر دیا، یہاں کیسے رہنا ہے اور کس لیے رہنا ہے، اور یہاں سے فارغ ہو کر ہمیں کیا خدمات انجام دینی ہے، ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حقیقت بھی بیان کر دی، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ ہمارے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے فارغ ہو کر، دین کا مزاج بنا کر، اپنے آپ کو اس کے سانچے میں ڈھال کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو سچا وارث بنا کر ہم جب اپنے علاقوں میں جائیں تو وہاں جا کر ہم لوگوں کو خبردار کریں، لوگوں کو آگاہ کریں ان کے انجام سے، اس عواقب سے کہ ان کو غلط راستے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اور جو اس وقت الحاد کی آندھیاں چل رہی ہیں اور انحرافات کی اس وقت جو ایک گویا کہ لگتا ہے طوفان ہے اس کو ہم کس طرح ایسا باندھیں کہ وہ الحاد کا جو طوفان ہے وہ رک سکے، انحرافات کی جو آندھیاں ہیں کسی حد تک اس میں کمی ہو۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد اپنے علاقوں میں ہم لوگوں کی دینی تعلیم کا نظم کریں، ہم لوگوں کو دین کے مزاج بنانے کی کوشش کریں۔ جو ایک ارتداد کی فضا اس وقت ہم کو نظر آ رہی ہے پورے ملک میں، کتنے بچے ہیں، کتنی بچیاں ہیں جو ارتداد کی کگار پر کھڑی ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں بچے کیا، بڑے نوجوان، ان کے بڑے اور بوڑھے اس وقت سخت خطرے میں ہیں۔ اور اس وقت جو کوششیں عالمی سطح پر ہو رہی ہیں مسلمانوں کو اسلام سے کاٹنے کی، اور خاص طور سے اس ملک میں اس کے لیے جو پورا نقشہ تیار کر لیا گیا، ہمارے حضرت مولانا جو بات کہتے تھے کہ اس ملک کو اسپین بنانے کا پورا پلان تیار ہے، اور یاد رکھو اگر ہمارے علماء اس کے لیے کھڑے نہ ہوئے اور اس کو روکنے کی انہوں نے کوشش نہ کی تو کوئی طاقت اس ملک کو اسپین بنانے سے نہیں روک سکتی۔ میرے عزیز بھائیوں، میں آپ سے صاف کہتا ہوں، آپ کگار پر کھڑے ہیں، خطرے کی کگار پر کھڑے ہیں۔ آج آپ نے اپنی زندگی کی قدر نہ کی، اس قیمتی وقت کی قدر نہ کی، اس جوانی کی قدر نہ کی، اور خدا نخواستہ آپ نے اس کو ضائع کیا، اپنے وقت کو برباد کیا۔ آپ سے کہا جائے کہ آپ درجے کی پابندی کریں، آپ سے کہا جائے کہ آپ نمازوں کا اہتمام کریں، آپ سے کہا جائے کہ آپ سنتوں پر چلنے کی کوشش کریں، آپ سے کہا جائے کہ آپ مطالعہ کر کے آئیں، آپ سے کہا جائے کہ آپ غلط چیزوں کی طرف رخ نہ کریں،
آپ بازاروں میں نہ جائیں، آپ موبائل کا غلط استعمال نہ کریں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ چیزیں کہنے کی نہیں تھیں۔ ایک شہزادہ ہو، اس شہزادے سے کہا جائے کہ جا کر چمار کے گھر میں نہ بیٹھو، تم کہیں ایسا کام نہ کرو جس سے تمہاری شہزادگی پر حرف آئے اور دھبا لگے۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی، یہ طالب علمی کا زمانہ، ہزاروں شہزادیاں اس پر قربان ہوں، ہزاروں شہزادگیاں اس پر قربان ہوں، یہ وہ زندگی ہے، ایسی پاکیزہ زندگی، ایسی مبارک زندگی جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے وعدے فرمائے کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اور پھر تم نے ساری حدیثیں پڑھی کہ فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، کیسی کیسی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بات فرمائی، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ پوچھئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک جاننا دنیا کی کامیابی کا ہے، ایک جاننا دنیا کی کامیابی اور ناکامیابیوں کے فرق کا ہے، اور ایک جاننا آخرت کی کامیابی کا ہے۔ یہ راستہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا، یہ آخرت کی کامیابی کے جاننے کا راستہ ہے، اور وہاں کی جواب دہی کا جو ایک احساس ہے، اس احساس کو بیدار کرنے کا راستہ ہے۔ ہم یہاں وقت گزار کر چلے جائیں، ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا نہ ہو، ہمارے اندر اس کا خیال پیدا نہ ہو، ہمارے اندر مقصد کا استحضار نہ رہے، ان مدارس کے جو مقاصد پیش نظر رہے ہیں، یہاں کے بانیوں کے، یہاں کے معماروں کے، اس کے لیے قربانیاں دینے والوں کے، وہ مقاصد ہمارے پیش نظر نہ رہیں تو بھائیو ہمارے لیے سخت خطرے کی بات ہے۔ تو جو قرآن مجید نے بات بیان کی کہ یہاں سے فارغ ہو کر ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی امت کو ڈرانا ہے۔ جو کام نبیوں کا ہے وہ منذرین بھی ہیں اور مبشرین بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، انذار کے لیے بھی بھیجا اور تبشیر کے لیے بھی بھیجا، آخرت کے عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجا، جنت کی خوشخبری دینے کے لیے بھیجا، کامیاب زندگی کے بہتر نتائج بتانے کے لیے بھیجا، اور بدترین زندگی کے عواقب سے ڈرانے کے لیے بھیجا۔ تو یہ جو حضرات علماء ہیں، ان کا یہی کام ہے کہ یہ اپنے اپنے علاقوں میں جائیں تو امت کو آگاہ کریں۔ لیکن میرے دوستو، یہ کب ہوگا؟ جب خود ہماری زندگی ایسی ہوگی کہ ہم عواقب سے آگاہ نہیں، ہم خطرات سے آگاہ نہیں، ہم اپنی زندگی کو ایسے راستے پر ڈالتے ہیں کہ ہم کہاں پر کھائی پر گر جائیں، جا کر کھائی میں، اور ہماری زندگی کا آخری دن آ جائے اور تباہ ہو جائیں ہمیں اس کا احساس نہیں، اور آسانی کے ساتھ ہم ایسی چیزوں کا بعض مرتبہ استعمال کرتے ہیں جس سے ہم سب خطرے سے دوچار ہوتے ہیں۔ تو آخر ہم دوسروں کو جا کر کس طرح تلقین کر سکتے ہیں؟ ہم ان کو کس طرح جا کر صحیح راستے پر لانے کی کوشش کر سکتے ہیں جب ہمیں خود اپنے راستے کا علم نہیں، جب ہمیں خود اپنی ناہمواریوں کا علم نہیں؟ تو اس لیے یاد رکھو، تم یہاں مدرسے میں ہو، ایک بڑے مدرسے میں ہو جو اس وقت دنیا کا اہم ایک ادارہ ہے، جس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر انذار کی صلاحیتیں بھی پیدا کی جائیں۔ ایک جذبہ سب سے بڑھ کر ہے کہ ہمارے اندر سب سے بڑھ کر یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہمیں انذار کا کام کرنا ہے، ہمیں لوگوں کو خبردار کرنا ہے، ہمیں آخرت کے عذاب سے لوگوں کو ڈرانا ہے، اور جو چیلنجز ہیں ان چیلنجز سے بھی ہمیں لوگوں کو خبردار کرنا ہے اور ان کو بچانے کی فکر کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کا جو ادارہ نظرۃ العلماء ہے، آپ کو خاص طور سے اس کی کوشش یہاں کرائی جاتی ہے کہ آپ کے اندر اس کے وسائل بھی پیدا ہوں، آپ اپنی بات پیش کر سکیں، اپنی بات لکھ سکیں، بہتر سے بہتر اسلوب میں آپ اپنی بات پیش کر سکیں۔ اس کے جو اور ذرائع ہیں ان ذرائع کو بھی اختیار کیا جاتا ہے، اس کی محنتیں ہوتی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ تو میں دوستوں، میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ الحمدللہ جو سال پورا آدھا سال گزر گیا، یہ لاک ڈاؤن کے بعد گویا کہ پہلا سال ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام سمجھنا چاہیے۔ ہمیں انتہائی درجے افسوس ہے کہ ہمیں جس طرح کی قدر کرنی چاہیے تھی کہ اللہ نے ہمیں 2-2.5 سال کے بعد موقع دیا کہ ہم مدرسے میں آ کر یہاں کے فضا میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر سانچے میں ڈھال سکتے تھے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم پوری فضا کو بعض مرتبہ مقدر کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے، کہنے والا کہتا ہے کہ تالاب میں ایک مچھلی گندی ہو تو کبھی کبھی تالاب کو گندا کرتی ہے۔ میں آپ سے کیا کہوں، یہ بچوں کے اندر جو بری عادتیں پیدا ہوتی ہیں، غلط لتیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں، ان کی حیثیت گندی مچھلی کی ہوتی ہے، اور وہ گندی مچھلی نہ جانے کتنی مچھلیوں کو خراب کرتی ہے اور کتنے تالاب کے حصے کو گندا کرتی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، آپ کس کا نقصان کر رہے ہیں، آپ نے جو طریقہ زندگی اختیار کیا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ یہ اس وقت کے ان حالات میں جب کہ امت کدھر جا رہی، ساری دنیا کے دشمن اسلام کے پیچھے لگے، مسلمانوں
مسلمانوں کے پیچھے لگیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں، اور خود اپنے پیچھے ہم لگے، اپنی دشمنی کے لیے ہم کمر بستہ ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو ہم برباد کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ یہاں طے کرو کہ انشاءاللہ اب ہمیں صحیح وقت گزارنا ہے، اب انشاءاللہ ہمیں صحیح وقت گزارنا ہے، اپنا جائزہ لینا کہ دیکھو یہ 24 گھنٹے کتنے گھنٹے اس میں ہم تفقہ فی الدین میں گزارتے ہیں۔ تم آ کے پڑھتے ہو درجے میں، استاد کی بات توجہ سے سنتے ہو، یا اور کیا ہوتا ہے وہاں بھی موبائل کا استعمال ہوتا ہے، پیچھے بیٹھے موبائل دیکھ رہے ہیں، استاد پڑھا رہا ہے اور موبائل میں نہ جانے کیا دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھو کبھی کبھی اللہ کے یہاں ایسی توفیق سلب کر لی جاتی ہے اور ایسی بے توفیقی لکھ دی جاتی ہے کہ آدمی چاہے بھی تو پھر اس کا اللہ کی طرف سے خیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو بے ادبی کی انتہا ہے کہ بخاری شریف پڑھائی جائے، بڑی حدیث کی کتاب پڑھائی جائے، قرآن مجید کا درس ہو رہا ہو اور کوئی پیچھے بیٹھ کر کسی لغو چیز میں لگاؤ، کسی گناہ کے کام میں لگاؤ۔ اگر خدا نخواستہ یہ صورتحال ہے تو یاد رکھو انتہائی بے توفیقی کی بات ہے، اور آگے کیا ہوگا اس کی کوئی ضمانت نہیں۔ اس لیے یہاں توبہ کرنی ہے سچے دل سے، اور یہ طے کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم درجوں کی پابندی کریں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے اور تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں گے۔ اور یاد رکھو کہ یہ وقت اگر تھوڑی سی محنت کے ساتھ تم گزار لو، اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ جو ہمارے لیے قربانی دے گا، اپنی جان کھپائے گا ہمارے لیے ہمارے راستے میں، تو اللہ کیا فرماتا ہے لنہدینہم سبلنا، کہ ہم اپنے راستے ایسے لوگوں کے لیے کھول دیتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ بعض بچے سوچتے ہیں کیا ہوگا فارغ ہونے کے بعد کیا کریں گے؟ یاد رکھو اگر تمہارا تعلق اللہ سے مضبوط ہے تو یہ وہ حبل اللہ ہے جس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، اور اس مضبوط تعلق کے ساتھ اگر تم انشاءاللہ میدان میں آؤ گے تو تم وہ کرو گے جو دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، تم وہ کرو گے جو دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، اور اللہ کے بندوں نے کر کے دکھایا ہے۔ تم پوری تاریخ اٹھا کر دیکھو اللہ کے ان نیک بندوں کی، مصلحین کی اور مجددین کی، جنہوں نے کام شروع کیا تو نہیں لگتا تھا یہ کچھ کر سکیں گے، لیکن جب اللہ نے سے کام لیا تو وہ کام لیا کہ آج عالم میں ان کے چرچے ہیں، آج دنیا میں ان کے کاموں کے اثرات نظر آتے ہیں۔ علامہ الیاس صاحب کو لے لو، جب انہوں نے کام شروع کیا ان کی زبان میں لکنت، بات کرنے کی وہ صلاحیت بھی نہیں، لیکن اخلاص کے ساتھ اور دین کی صحیح طلب کے ساتھ، امت کی طلب کے ساتھ کیا وہ میدان عمل میں آئے، اور اخلاص کے ساتھ میدان عمل میں آئے۔ اللہ نے ان کے ذریعے سے دنیا میں ایسا کام لیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی شاید ہی کوئی تحریک ہوگی جس نے اتنے وسیع پیمانے پر اثر ڈالا، اتنے وسیع پیمانے پر جس نے اثر ڈالا، جتنا زیادہ اثر مولانا الیاس صاحب کی جماعت نے ڈالا۔ مولانا الیاس صاحب کیا تھے؟ یاد رکھو ایسا نہیں ہے، کبھی مایوس نہ ہونا چاہیے، کوئی صلاحیت تمہیں نظر نہیں آتی، لیکن اگر تم اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کو کھپانے پر آمادہ ہو جاؤ اور طے کر لو کہ یہاں جو سیکھنے کا زمانہ ہے، یہ زمانہ جو مدرسے کی چہار دیواری کا ہے، یہ قربانی کا اور سیکھنے کا زمانہ ہے۔ قربانی کے ساتھ اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہوئے اور لغویات سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اگر تم وقت کو لگاؤ گے پھر تم انشاءاللہ اس کے نتائج دیکھو گے۔ اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ تم میدان میں آؤ۔ میدان میں آنا یہی ہے تمہارے لیے کہ تمہارا اللہ نے جو میدان تمہارے لیے طے کیا ہے، یہ مدرسے کا میدان اور سیکھنے کا میدان، اپنے آپ کو بنانے کا میدان، اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنے کا میدان، اور اپنے آپ کو بالکل دین کا ترجمان بنانے کا میدان۔ اللہ نے یہ میدان تمہیں دیا۔ اس میدان میں آ کر جب پوری قربانی کے ساتھ اور قربانی کے جذبے کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ تم لگو گے، تمہیں خود پڑھانے کا مزہ آئے گا۔ بہت سے بچے کہتے ہیں پڑھنے میں مزہ نہیں آتا۔ ایک بات یاد رکھو، آدمی جب کسی کام کا آغاز کرتا ہے تو شروع میں دشواریاں ہوتی ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، جیسے سائیکل ہوتی ہے، تم جب سائیکل چلانا شروع کرتے ہو اور پیڈل پہ پاؤں رکھ کر اس کو تم نیچے دباتے ہو تو پہلے مرحلے میں بڑا بعض مطلب سخت سا معلوم ہوتا ہے، لیکن جب 2-4 پیڈل مارنے کے بعد سائیکل آگے بڑھ جاتی ہے، پھر کتنی تیزی کے ساتھ چلتی ہے، جتنا تیز چلاؤ گے اتنا ہی آسانی کے ساتھ آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ تو شروع میں آدمی جب آتا ہے تو اس کو دشواریاں ہوتی ہیں۔ اور اس کی ایک اور مثال میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جیسے تم نے دیکھا نارنگی ہوتی ہے، اس کے اوپر چھلکا ہوتا ہے اور اس کے چھلکے کے اندر مغز ہوتا ہے، پھل ہوتا ہے، مٹھاس ہوتی ہے اور بہت اس کے اندر لذت ہوتی ہے۔ آدمی اب اگر اس نارنگی پر منہ مارے تو پہلے مرحلے میں کیا لگے گا اس کو؟ چھلکا ہے، چھلکا کڑوا ہے، تو سوچے گا یہ بیکار ہے، اس کو پھینک دو۔
اب وہ پھینک دے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اپنا نقصان کرے گا نا۔ تو میرے بھائیوں، پہلے مرحلے پر اس کا چھلکا اتارنا پڑتا ہے، لیکن جب آدمی مغز تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو مٹھاس لگ جاتی ہے، اور جب مٹھاس لگ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر آدمی علیمیہ بن جاتا ہے۔ ان کا واقعہ ہم نے سنا، گھر کا ہی واقعہ، کہ مولانا کا حال یہ ہو گیا تھا، مٹھاس لگ گئی تو ایسا انہماک پیدا ہوا کہ کھانسی آنے لگی، منہ سے خون آنے لگا۔ ڈاکٹر صاحب ان کے بڑے بھائی تھے، کہنے لگے بھائی تمہیں اب اس وقت آرام کرنا چاہیے، اس وقت بالکل مطالعہ نہ کرو۔ ان سے رہا ہی نہیں گیا، مٹھاس منہ کو لگ چکی تھی۔ چپکے سے چھپ کر، ہمارے اس وقت پرانا گھر تھا، سامنے ایک چھجا تھا، وہاں چھپ کر جا کر مطالعہ کر رہے تھے۔ بڑے بھائی تھے، ڈاکٹر تھے، جا کے دیکھا انہوں نے تو کہا کہ میاں شہادت کا شوق ہے تو ٹھیک ہے پڑھو، لیکن میں کہنا ہی چاہتا ہوں مثال سے کہ جب آدمی سے کے منہ کو لگ جاتی ہے پھر یہ کہنا پڑتا ہے میاں تھوڑا سا آرام کر لو، تھوڑا اس وقت تمہیں اب اس وقت مت پڑھو، تمہاری صحت خراب ہو جائے گی۔ لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ ایسے ہمارے عزیزوں کو پیدا کر دے، ان میں ایسے لوگوں کو کہ ان کو یہ مٹھاس لگ جائے۔ یہاں تو بار بار یہ کہنا پڑتا ہے کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کرو۔ تو بھائیوں، جیسے میں نے عرض کیا کہ بچے کہتے ہیں جی نہیں لگتا، جی کب لگے گا؟ جی اس وقت لگے گا جب کچھ قربانی کے ساتھ وقت گزر جائے گا، اور جب مٹھاس تک تم پہنچ جاؤ گے پھر تم سے کہنا پڑے گا کہ میاں تھوڑا سا آرام کر لو۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھو۔ اور ایک بات اور آخر میں کہتا ہوں کہ یہ دین کا جو علم ہے اس کے بہت سے آداب ہیں، ان آداب کا خیال کرو گے تو اس علم کے حصول میں آسانی ہوگی، اس علم کے حصول میں آسانی ہوگی۔ ہر چیز کا ایک راستہ ہوتا ہے نا، تو اس راستے پر جاؤ، سیدھے سیدھے چلے جاؤ، پہنچ جاؤ گے۔ اب تم سے کوئی کہے کہ یہاں چلے جاؤ رواق اتھر چلے جاؤ، اب تم بجائے اس کے نکل کے سیدھے چلے جاؤ، تم گھوم پھر کے یہاں سے وہاں جاؤ جہاں رواق ابو الحسن ہے، اور پھر اس راستے سے گھومتے گھامتے پھر رواق یہاں پہنچو رواق اتھر، تو ظاہر ہے پہنچو گے، بڑی مشکل سے پہنچو گے۔ ایک بالکل شارٹ کٹ راستہ ہوتا ہے، آسان راستہ ہوتا ہے، اس آسان راستے پر اگر آدمی چلے تو آسانی کے ساتھ پہنچ جاتا ہے، اور دوسرے راستے کو اختیار کرے تو دشواری ہوتی۔ تو یہ جو دین کا علم ہے اس کے آداب ہیں، جس میں اساتذہ کا احترام، ادارے کا احترام، اور دین کی تعلیم سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں، کتابوں کا اہتمام، یہاں تک کہ بینچوں کا اور درسگاہ کا اہتمام اور احترام، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ایک بخاری شریف رکھی ہوئی ہے بینچ پر اور تم پڑھ رہے ہو، اسی بینچ پر تم کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کے کوئی کام کرنے لگو، یہ گستاخی کی بات ہے۔ میں ایک واقعہ تمہیں سناؤں، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ حضرت بخاری کا درس دے رہے تھے، اور بڑے بڑے اوراق ہوتے تھے، جیسے تم اس زمانے میں اب تو ماشاءاللہ چھوٹی ہوئی کتابیں آ گئی، جو بڑی تختی کی بخاری ہوتی تھی اس زمانے میں تھی، اور تیزی سے ورق پلٹ رہے تھے، ہوا تیز چل رہی۔ تو حضرت نے کہا کہ بھائی کوئی چیز رکھ دو کتاب پر تاکہ یہ آواز نہ ہو اور بار بار ورق پلٹ رہے۔ تو کسی نے دعوات رکھ دی، کسی نے قلم رکھ دیا، اور اس طرح کی کسی نے کچھ رکھا۔ ایک اللہ کا بندہ شاید محروم تھا، اس نے کیا کیا، اپنے پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا۔ حضرت نے دیکھ لیا تو فرمایا کہ اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، اور واقعہ یہی ہوا کہ اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ اور یہ وہ شخص تھا کہ جب سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ گئے یہاں کلکتے میں، اور اس وقت جو شہزادے تھے ٹیپو سلطان کے، وہ حضرت سے بیعت ہوئے، تو ان میں ایک شہزادے کا وہ استاذ تھا۔ پتہ چلا سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، تو معلوم ہوا کہ اس شہزادے کا بھی ایمان جو ہے وہ کمزور ہو گیا، وہ الحاد کے کگار پر پہنچ گیا۔ تو حضرت نے خیر بات کی اس سے، اللہ نے اس کو ایمان پختہ کر دیا اور مکمل مسلمان بن گیا۔ لیکن وہ جو شخص تھا جس کا نام لینا ہی مناسب نہیں، اللہ نے اس کے لیے محرومی سی لکھ دی کہ اس نے بخاری شریف پر اپنے پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا۔ تو میرے بھائیو یاد رکھو، جتنا ادب و احترام کرو گے اتنا ہی تمہارے علم میں برکت ہوگی، اور جتنا تم خدا نخواستہ گستاخی اور بے ادبی کرو گے اتنا ہی تمہاری محرومی لکھی جائے گی، چاہے وہ اساتذہ ہوں، چاہے وہ کتابیں ہوں، چاہے وہ درسگاہ ہو، چاہے وہ تمہارے محسنین ہو۔ اس لیے اس کا خیال رکھو کہ ادب و احترام بھی ہو مزاج میں، اور اخلاص کے ساتھ لگے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بلند مقام دے گا۔ اور اساتذہ کے احترام کا ہی واقعہ یاد آیا، شاید تم نے کہیں پڑھا یا سنا ہو، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ سنایا کرتے تھے، ہم نے 10ویں مرتبہ سنا ہوگا ان کی زبان سے، کہ چھوٹے تھے انگریزی پڑھتے تھے، ایک ان کے استاذ تھے، ان کا نام خلیل حسوی تھا، ان سے انگریزی پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان سے مولانا نے کہا آج ہمیں چھٹی چاہیے۔ کہا نہیں چھٹی تو نہیں دیں گے، تم پڑھو، کیا ضرورت ہے چھٹی؟ مولانا کہہ رہے چھٹی کی ضرورت ہے، ہم نے 2-3 دفعہ کہا، تو ٹھیک جاؤ۔ تو کہ جب نکلنے لگے تو دروازہ ذرا بند کرتے وقت ہاتھ سے چھوٹ گیا اور آواز ہوئی۔ وہ سمجھے کہ یہ بڑے فاتحانہ انداز سے جا رہے ہیں کہ چھٹی مل گئی، اور گویا کہ اس کے نتیجے میں ان کے اندر ایک احساس پیدا ہو گیا ہے بڑائی کا۔ ان کو غصہ آیا،
انہوں نے کیا کیا، شیخ خلیل عرب جو تم نے شاید نام سنا ہو، حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے عربی کے استاد، حضرت مولانا کہتے تھے مجھے جو عربی آئی وہ شیخ خلیل عرب کی تربیت و تعلیم کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے شیخ خلیل حسوی نے شیخ خلیل عرب سے شکایت کی کہ آج علی نے ہمیں اس طرح اس نے ہمارے ساتھ سلوک کیا۔ کہا ٹھیک ہے میں اس کی تنبیہ کروں گا۔ ہمارے دادا تھے ڈاکٹر عبدالعلی صاحب، حضرت کے بڑے بھائی تھے، حضرت مولانا انہوں نے شیخ خلیل عرب نے اجازت دی ان سے کہ آج علی کو ہم ماریں گے۔ کہا ٹھیک ہے آپ کا شاگرد ہماری۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے بلایا اور پوچھا اور بس زیادہ تحقیق بھی نہیں کی، خوب مارا، اتنا مارا کہ جوتا اتار کر سر پہ مارا۔ تو اب جب مولانا کہتے ہیں عجیب بات پیش آئی، ہم جب گھر گئے تو ظاہر ہے مولانا یتیم تھے، والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ والدہ کو جب پتہ چلا تو والدہ نے پوچھا کیا علی کیا قصہ پیش آیا، لگتا ہے معلوم ہوا تمہارے استاد نے آج تمہیں بہت مارا۔ تو حضرت مولانا کہتے تھے کہ اس وقت کاتب تقدیر قلم لیے بیٹھا تھا کہ ہم کیا جواب دیتے ہیں، اس وقت کاتب تقدیر قلم لیے بیٹھا تھا کہ ہم کیا جواب دیتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں استاد نے مارا اور بالکل ان کو مارنے کا حق نہیں تھا تو اللہ کی طرف سے لکھ دیا جاتا ہے کہ علی کو عربی نہیں آئے گی، لیکن فرماتے ہیں کہ اللہ کی توفیق تھی، ہم نے والدہ سے کہا کہ نہیں انہوں نے صحیح مارا، ان کو حق تھا مارنے کا، ہمارے استاد ہیں۔ تو ٹھیک، گویا کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا کہ ان کو عربی آئے گی۔ یہ گویا کہ بعض مطلب ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، کسی استاد کی شان میں بے ادبی کر دی، گستاخی کر دی تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اب ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ متعین کر دیا جائے۔ تو بھائیو یہ آداب ہیں، ان کا اگر خیال رکھا جائے گا تو انشاءاللہ کام میں آسانی ہوگی اور آگے بڑھنا بھی آسان ہوگا۔ باقی میں نے شروع میں جو باتیں تم سے کہیں کہ اپنے مقصد کو پیش نظر رکھو، تفقہ فی الدین کا جو اصل مقصد ہے یعنی دین کا مزاج شناس بننا، کتابوں کی گہرائی تک پہنچنا، اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنا اور اس طرح سے داخل کرنا کہ آدمی کا وہ مزاج بن جائے اور دین اس کی زندگی سے بولنے لگے، یہ ہمارا یہاں اس قیام کا مقصد ہے۔ اس میں اپنے آپ کو کھپانا، علم کی گہرائی تک پہنچنا، رسوخ فی العلم پیدا کرنا اور پھر میدان عمل میں آنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، زبان و بیان کی صلاحیت پیدا کرنا، لکھنے کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے، نئے وسائل کے اعتبار سے انشاءاللہ اگر یہ محنت ہوگی اور اس کے لیے مقصد کو ہمیشہ پیش نظر رکھو گے، اللہ تمہیں نہ جانے کیسے کیسے ائمہ، کیسے کیسے علماء، کیسے کیسے ایسے مجددین پیدا کر سکتا ہے۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہ راشنی ہے اور نہ کوئی کمی ہے، جیسے پہلے دیتا تھا آج بھی وہ دے گا، لیکن مانگنے والے تو ہوں، لینے والے تو ہوں، طلب ہو، ہمارا ظرف اس قابل ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی صحیح قدر کر سکیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی محروم نہیں کرتا۔ میں آخر میں پھر یہ بات تم سے کہتا ہوں کہ تم یہاں سے یہ بات طے کر کے جاؤ کہ ہم انشاءاللہ اب بقیہ جو وقت گزرا اس سال کا، بلکہ آگے بھی جو وقت ہم یہاں گزارنا ہے وہ ایک مقصد کو پیش نظر رکھ کر انشاءاللہ گزارنا ہے، اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے اور اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم نے اتنا وقت گزارا، کیا کھویا کیا پایا۔ اب جو وقت بچا ہے ہم کوشش کریں گے کہ پہلے جو ہم سے کمی ہوئی ہے ہم انشاءاللہ ان 6 مہینوں میں، 4-5 مہینوں میں اس کمی کو بھی دور کریں اور زیادہ ڈبل محنت کر کے ہم اس نقص کو مکمل کریں، دور کریں جو پہلے ہمیں ہمارے اندر رہا ہے۔ انشاءاللہ اگر یہ جذبہ پیدا ہوگا اور اس طرح ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں ترقی عطا فرمائیں گے۔ اور یاد رکھو ایک بات اور میں کہہ دوں کہ ادھر ادھر کی کتابوں کا مطالعہ بھی مضر ہوتا ہے اور یہ موبائل میں جو چیزیں آتی ہیں تو انتہائی مضر ہے، یعنی آدمی دین کا علم موبائل سے حاصل کرے، فکری کوئی بات موبائل سے سیکھے۔ ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، یہ تو علم دین ہے تو دیکھو تم کس سے دین حاصل کر رہے ہو، اس لیے ان چیزوں سے خبردار رہو، ان چکروں میں مت پڑو۔ اور میں نے پہلے بھی ایک مثال دی کہ آدمی بعض مرتبہ یہ دیکھتا ہے کہ کون اچھا لکھ رہا ہے، اچھا بول رہا ہے، اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، حالانکہ میں نے مثال دی کہ اس کی جیسے اچھی سڑک ہوتی ہے، آدمی اس سڑک پہ گاڑی دوڑائے، دوڑتی چلی جا رہی، بڑا مزہ آ رہا ہے، لیکن یہ تو دیکھو کہ تمہیں مڑنا کہاں ہے، جانا کہاں ہے۔ اگر تم اپنی منزل سے خدا نخواستہ بے خبر ہو تو نہ جانے یہ لوگ تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے، اس کے نقصانات، اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے اپنی منزل کو پیش نظر رکھو اور جو ہمارے یہاں کے بانیان ہیں اور یہاں کے جو اہم لوگ ہیں جن پر ناز ہے ندوۃ العلماء کو، جن میں خاص طور سے بار بار میں 2 شخصیتوں کا نام لیتا ہوں، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتابیں جتنی ہو سکے سب کی سب پڑھ ڈالو، انشاءاللہ تمہارے اندر ایک ذوق پیدا ہوگا، صحیح فکر پیدا ہوگی، تمہیں منزل بھی ملے گی
گی اور اس کے لیے راستہ بھی تمہارے لیے انشاءاللہ آسان ہوگا۔ یہ اگر مقصد رہے گا اس کے لیے تم آگے بڑھتے چلے جاؤ گے، اللہ تمہیں یہاں بھی کامیاب کرے گا۔ اور فارغ ہونے کے بعد کیا بعید ہے کہ اتنی بڑی تعداد ہے، میں اگر قسم کھا لوں تو شاید حانث نہیں ہوں گا۔ یہ سب طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہمیں کرنا ہے کچھ نہ کچھ دین کے لیے، اور اس کے لیے یہاں تیاری کرنی ہے، اور فارغ ہونے کے بعد انشاءاللہ دین کے لیے اپنے آپ کو کھپانا ہے۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں خانہ خدا میں بیٹھ کر کہ پورا انقلاب آ سکتا ہے۔ اتنے تو بہت ہیں انقلاب لانے کے لیے، لیکن اس کے لیے فکر کی ضرورت ہے اور محنت کی ضرورت ہے، اپنے رخ کو درست رکھنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے، ہمیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہر طرح کے اس شر سے اور ان فتنوں سے، ان رکاوٹوں سے بچائے کہ جو ہماری منزل تک پہنچے میں مانع ہوں اور اس سے ہمیں نقصان ہوتا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ رب وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن دعوة لا يستجاب لها يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ اپنے فضل سے جو باتیں کہی گئیں اس پہ یا اللہ ہمیں غور کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زندگی کو بہتر بنا دے، جو وقت انہیں دیا ہے اس وقت کی صحیح قدر دانی کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، اب تک جو ہم نے غلطیاں کی ان کو معاف فرما دے، اور ہمیں صحیح رخ عطا فرما، صحیح راستہ عطا فرما، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و شوق عطا فرما، اور آپ کے راستے کے لیے، آپ کی دین کے لیے، شریعت کے لیے اور سنتوں کے لیے ہمیں قربانی دینے کا ہمارے اندر جذبہ پیدا فرما، اپنی زندگی میں ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سے راضی ہو۔ یا اللہ ہمیں ملت اسلامیہ کی خدمت کے لیے قبول فرما، ہمیں دین کے لیے قبول فرما، ہمیں دین کا داعی بنا، اسلام کا سپاہی بنا۔ یا اللہ ہماری جوانی کو صحیح استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کو ضائع کرنے اور اس کو نقصان پہنچانے سے ہماری حفاظت فرما، اور ان تمام ذرائع سے ہماری حفاظت فرما جس کے نتیجے میں یا اللہ ہم بربادی کے راستے پر پڑ جاتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں بچا لے، ہر غلط کام سے بچا لے، ہر غلط فکر سے بچا لے، یا اللہ ہر غلط طرز عمل سے، ہر غلط قدم اٹھنے سے بچا لے اور ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے یہاں جو بھی طلباء موجود ہیں یا اللہ ان سب کو دین کے لیے قبول فرما، خدمت دین کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ان کی زندگیوں میں خیر پیدا فرما، خیر کی طرف ان کے ذہنوں کو متوجہ فرما، ان کے لیے کام کو آسان فرما، رکاوٹوں کو دور فرما۔ یا اللہ اس ادارے کی بھی حفاظت فرما، اس کو قیامت تک محفوظ رکھ، اور جس کا مقصد ہے یا اللہ اپنے فضل سے اس کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر طرح کے خطرات سے بچا، ہر طرح کی آفات سے بچا۔ یا اللہ جو خطرات ہیں ان کو امیدوں میں مبدل فرما، یا اللہ جو خطرات ہیں ان کو امیدوں میں مبدل فرما، خیر کے راستوں کو کھول دے اور شر کے راستوں کو یا اللہ تو مسدود فرما۔ ہمیں امراض ظاہری سے بھی شفا عطا فرما، امراض باطنی سے بھی شفا عطا فرما، اپنی محبت و شوق عطا فرما۔ یا اللہ جب تک تیرا فیصلہ ہے ہمیں ایمان کے ساتھ باقی رکھ، وقت آئے تو ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا، اور اپنے نیک بندوں میں ہمارا حشر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔